الحمد لله رب الأرض والسماوات والصلاة والسلام على صاحب الفضل والكمالات محمد النبي الذي بعث إلى الإنس والجن من المخلوقات وعلى آله وأصحابه الذين شاهدوا السرايا والغزوات وعلى الذين اختاروا صراط الشرع والطاعات أما بعد لہو میرا چھلکتا ہے تیری کلیوں میں اے گلشن، جگر کا تو ہے پروردہ میرے دم سے ہے یہ گلبن، تیری آزادی پہ میں نے کیا ہے جان کو قرباں، تجھے سب کچھ دیا میں نے تجھے بخشا ہے یہ جو بن۔ محترم حضرات، آج میں جنگ آزادی میں شریک ہونے والے چند جانباز جیالوں کا ذکر کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب لال قلعے کی جاہ و عظمت کے لہراتے ہوئے جھنڈے کو فرنگی اوباشوں نے تاخت و تاراج کر ڈالا اور سلطنت مغلیہ کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو گیا، تو ان لوگوں نے اب بربریت کا جال پھیلا دیا، ظلم و ستم کی داستانیں رسم ہونے لگیں، وحشت و بربریت کا ننگا ناچ ہونے لگا۔ وہ ہندی مسلمان جو ہزاروں سال سے ہندوستان کے اندر ایمان و یقین کے باغ بہار کو قائم کیے ہوئے تھے، جو روز اول سے قرآن و سنت کی خدمت کو اپنی زندگی کا سرمایہ گردانے ہوئے تھے، جو قال اللہ و قال الرسول کے صدا سے اس بزم فانی کو جاویدانی عطا کیے ہوئے تھے، جب ان کے سینوں سے قرآن و سنت کی بہاروں کو مٹانے کی کوششیں ناپاک ذہنیت کے حامل ظالم و جفا پیشہ انگریز کرنے لگے، تو علماء و مشائخ خانقاہوں اور مدرسوں سے نکل کر میدان جنگ میں آ گئے اور اس حکومت کے سامنے دیوار آہنی بن کر کھڑے ہو گئے، جو یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا۔ حضرات گرامی، باطل طاقت و حکومت کا مالک تھا، اس لیے اپنی طاقت کو میدان میں لایا اور لاکھوں اہل ایمان کو تحت کر ڈالا۔ نہ جانے کتنے قتل و غارت ہو کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، مال و دولت چھینا، زمین قرق کر لی گئی، اولاد کو قتل کر دیا گیا، سب کچھ ان لوگوں نے برداشت کیا، مگر اپنے من میں ڈوب کر وہ سراغ زندگی پا گئے اور اپنے خون کو ہند کے پانی سے سستا کر کے اس کے بیل بوٹوں کی آبیاری فرمائی، یہاں تک کہ یہ چمن ایک خوشنما و شاداب گلستہ بن گیا اور اس کا ہر پھول ان کے خون کے تصدق سے رونق افروز ہو گیا۔ حضرات، میں ابتدائی جنگ آزادی کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے علماء کرام نے جنگ آزادی کس لیے لڑی۔ جب انگریز نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو عام کرنا چاہا تو اس نے ایک ظالم و جابر اور متکبر و ذلیل ترین آدمی کو پنجاب کا گورنر بنایا، جس کا نام تاریخ نے رنجیت سنگھ رکھا ہے۔ اس نے پنجاب کا گورنر بن کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کر دی، علماء کو قتل کیا، عورتوں کو بے آبرو کیا، ان کی جائیداد اور املاک کو اپنے قبضے میں لے لیا، غرض یہ کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ اور اسی حالت میں 2 سال گزر گئے، ہندوستان کی تہذیب و تمدن، اس کا کلچر، ثقافت ایک بدباطن خبیث وہ ذلیل ترین بےہودہ وہ ناہنجار رنجیت کے ہاتھوں مجروح ہوتا رہا۔ تو ایک اللہ والا جو گوشہ نشین ہو کر زندگی گزار رہا تھا، جس کا کام فقط دعوت و ارشاد تھا، جب وطن باشوں کی اس طرح بے حرمتی دیکھی، جب چمستان ہند کی کلیوں پر پسمردگی کے آثار فاجعہ ٹوٹتے ہوئے معصوم غنچوں کی حد تک وہ بے حرمتی کا رواج پایا، تو میدان جہاد میں کود پڑا اور سر خیبر سے پشاور وہ کنیا کماری فتح کرتا ہوا بالا کوٹ کی جانب بڑھا، تو رنجیت نے حضرت کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یہاں تک کا علاقہ آپ لے لو۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں زمین کی طلب میں نہیں نکلا ہوں، مجھے مال و جائیداد کی تلاش نہیں، میں دولت کا پجاری نہیں ہوں، میں حکومت و سلطنت کا متمنی نہیں ہوں، میرا قدم دین اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھا ہے، میرا قدم وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہے، میں نے اپنا قدم ظلم کے خلاف اٹھایا ہے، میں انصاف کی تلاش میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہوں، میں نے گھر بار، وطن، بیوی بچوں کو، خاندان کو اس لیے چھوڑا ہے
کہ میں مظلوم اور بے قصوں کو انصاف دلاؤں. میرا قدم کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. یا تو زمین کے اوپر امن و امان قائم ہوگا, یا تو زمین پر محبت و اخوت کی بات بہار آئے گی, یا میں اپنی جان مساوات کی خاطر صحرائے ہند کے حوالے کر دوں گا. یہ فرمایا اور میدان کارزار گرم ہوا. مگر مقامی لوگوں کی غداری کی بنا پر سید احمد رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور وہ اپنی جان آخری کے حوالے فرما کر رخصت ہو گئے. ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. مگر مذہب و ملت پر, وطن کی عزت و آبرو پر کسی طرح کی آش نہ آنے دی. یہ ہے ہمارے اکابر کی قربانی. اس ملک کی جنگ آزادی میں یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح انسانی لرز اٹھتی ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے علماء کرام آگ کے انگاروں پر پک گئے, پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے, دار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. ہمارے اکابر نے گولیوں کو سینوں پر مسکرا کر کھا لیا. جب کوئی جلاد تلوار چمکاتا ہوا نظر آیا تو نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھ دی, خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے, خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے. یہی تو زندگی کا آخری فرمان ہے ساقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.